اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی اہم اور بنیادی موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے غسل کا مکمل اور درست سنت طریقہ۔ دیکھیں، پاکیزگی حاصل کرنا ہم سب کے لیے کتنا اہم ہے یہ تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن کیا ہم اس کے ہر قدم کی ترتیب پر درست طریقے سے عمل کر رہے ہیں؟ آج ہم براہ راست مستند ذرائع کی روشنی میں اس پورے عمل کو سمجھیں گے تاکہ کوئی بھی کمی باقی نہ رہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ ہم اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے 4 آسان حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا، نیت اور ابتدائی تیاری۔ دوسرا، نجاست دور کرنا اور وضو۔ تیسرا، مکمل جسمانی غسل۔ اور آخر میں چوتھا حصہ، غسل کے کچھ انتہائی اہم اصول۔ تو چلیے سب سے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، جو ہے نیت اور ابتدائی تیاری۔ کیونکہ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے درست ذہنی اور جسمانی بنیاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں سب سے پہلا اور اہم قدم کوئی جسمانی عمل نہیں، بلکہ ہماری اندرونی نیت ہے۔ غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے یہ پختہ ارادہ کرنا ضروری ہے کہ ہم یہ غسل ناپاکی دور کرنے اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ایک ذہنی تیاری ہے، اور ہاں، اس کے ساتھ ہی اس مخصوص جگہ یعنی غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی شامل ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ذہنی اور روحانی تیاری اگلے تمام مراحل کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنتی ہے۔ اور یہ اصول دیکھیں کس خوبصورتی سے اس پورے عمل کا آغاز اور اختتام کرتا ہے۔ سنت کا مخصوص طریقہ یہ ہے کہ جب ہم غسل خانے میں داخل ہوں تو بایاں یعنی الٹا قدم پہلے اندر رکھیں، اور جب پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد باہر نکلیں تو دایاں یعنی سیدھا قدم پہلے باہر نکالیں۔ یہ ایک نہایت منظم اور بہترین شروعات ہے۔ اب باری آتی ہے دوسرے مرحلے کی، یعنی نجاست دور کرنا اور وضو۔ ذہنی تیاری کے بعد یہ اصل غسل کے لیے جسم کو تیار کرنے کا وقت ہے۔ یہ باقاعدہ وضو سے پہلے کی ابتدائی صفائی ہے۔ اس بات پر بہت سختی سے زور دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھویا جائے، پھر شرمگاہ کو اچھی طرح دھویا جائے، چاہے بظاہر وہاں کوئی گندگی محسوس ہو یا نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر جسم پر کہیں بھی کوئی نجاست لگی ہے تو اسے پوری طرح صاف کیا جائے۔ یہ قدم اس بات کی تسلی کرتا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے جسم کا کوئی بھی حصہ ناپاک نہ رہے۔ اس ابتدائی صفائی کے فوراً بعد ہمیں بالکل ویسے ہی وضو کرنا ہے جیسے ہم نماز کے لیے کرتے ہیں۔ ان 6 قدموں کی ترتیب بہت اہم ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد 3 مرتبہ غرارے کے ساتھ کلی کرنی ہے تاکہ منہ پوری طرح صاف ہو جائے، پھر ناک کی نرم ہڈی تک 3 مرتبہ پانی چڑھانا ہے، چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر سر کا مسا، اور بالکل آخر میں پاؤں دھونے ہیں۔ یہ ترتیب اصل میں جسم کو ایک خاص روحانی اور جسمانی پاکیزگی کے لیے مکمل طور پر تیار کر دیتی ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں تیسرے یعنی سب سے مرکزی مرحلے پر، مکمل جسمانی غسل۔ یہ اس پورے عمل کا عروج ہے جہاں پورے جسم کو پانی سے پاک کیا جاتا ہے۔ یہاں جسم پر پانی بہانے کا ایک بہت ہی مخصوص اور ترتیب وار طریقہ بتایا گیا ہے۔ شروعات ہمیشہ دائیں یعنی سیدھی طرف سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ اچھی طرح پانی بہانا ہے، اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، اور پھر آخر میں سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے۔ پانی بہانے کی یہ خاص ترتیب دراصل اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بھی حصہ پانی کے بغیر نہ رہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور کام کی بات ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ آج کل تو شاور استعمال ہوتے ہیں، تو یہ 3 بار پانی بہانے کا اصول کیسے لاگو ہوگا؟ اس کا نہایت شاندار حل موجود ہے۔ اگر ہم شاور یا پائپ استعمال کر رہے ہیں تو دائیں طرف سے شاور کے نیچے کچھ دیر کھڑے رہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے 3 مرتبہ پانی بہا لیا ہو، اور یہی عمل بائیں طرف اور سر کے لیے دہرایا جائے گا۔ یہ اصول ظاہر کرتا ہے کہ قدیم روایات آج کے دور کے نظام کے ساتھ کتنی شاندار مطابقت رکھتی ہیں۔ اب چلتے ہیں چوتھے اور آخری مرحلے کی طرف، جو ہے غسل کے اہم اصول۔ اس حصے میں ہم کچھ ایسی غلطیوں کا ذکر کریں گے جن سے بچنا غسل کے درست ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، اس عمل میں ایک اصول نہایت سخت ہے اور بجا طور پر ہے۔ ایک سوئی کے برابر جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پاکیزگی کوئی سرسری یا سطحی سا کام نہیں ہے، اس میں مکمل اور گہری صفائی درکار ہے۔ اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل مکمل نہیں مانا جائے گا، اس لیے اس معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔
اب چونکہ ہم نے خشکی نہ رہنے کی بات کی ہے تو جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پانی پہنچانا ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی چیک لسٹ ہے۔ کانوں کے سوراخوں اور ان کے پیچھے انگلی پھیرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح بغلوں میں اچھی طرح ہاتھ پھیرنا، ناک کے اندر پانی پہنچانے کے لیے انگلی کا استعمال، اور یہ یقینی بنانا کہ ٹانگوں کے درمیانی حصے بالکل خشک نہ رہیں۔ ان جگہوں کو اکثر لاشعوری طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن مکمل پاکیزگی کے لیے ان پر خاص دھیان دینا لازمی شرط ہے۔ یہاں ایک اور بہت ضروری بات یاد رکھنی ہے، غسل خانے میں جسمانی پاکیزگی کے اس عمل کے دوران بلند آواز سے کلمہ یا کوئی بھی دعا پڑھنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی غسل خانے کے اندر زبان سے کچھ بھی ادا نہیں کرنا، اس پاکیزگی کے مرحلے میں خاموشی اختیار کرنا ہی اصل اور درست طریقہ ہے۔ تو بھائی، اس سب کو جاننے کے بعد اب سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہماری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی پاکیزگی اس سنت طریقے کو جان کر کامل ہو سکتی ہے؟ یقیناً بہت سے لوگ لا علمی میں غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اس اہم اور بنیادی علم کو پھیلانا ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، تو کیوں نہ اس درست طریقے کو دوسروں تک پہنچایا جائے؟ یہیں پر ہمارا یہ تفصیلی جائزہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ معلومات ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔